السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں مولانا عطا الرحمن۔ آج میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا واقعہ بیان کروں گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں۔ قرآن حکیم میں ارشاد مبارک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا۔ اس آیت میں واقع معراج کا بیان ہے، جو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خصوصی اعزاز اور امتیازی معجزہ ہے۔ لفظ اسرا سے مشتق ہے، جس کے لغوی معنی رات کو لے جانا ہے۔ اس کے بعد لیلن کے لفظ سے صراحتاً بھی اس مفہوم کو واضح کر دیا، اور لفظ لیلن کے نکرہ لانے سے اس طرف بھی اشارہ کر دیا کہ اس تمام واقعہ میں پوری رات بھی صرف نہیں بلکہ رات کا ایک حصہ صرف ہوا ہے۔ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر جس کا ذکر اس آیت میں ہے، اس کو اسراء کہتے ہیں، اور یہاں سے جو سفر آسمانوں کی طرف ہوا اس کا نام معراج ہے۔ اسراء اس آیت کی نص قطعی سے ثابت ہے، اور معراج کا ذکر سورہ نجم کی آیات میں ہے، اور احادیث متواترہ سے ثابت ہے۔ بعبدہ، اس مقام اعزاز و اکرام میں لفظ عبدہ ایک خاص محبوبیت کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کو خود فرما دے کہ یہ میرا بندہ ہے، اس سے بڑھ کر کسی بشر کا بڑا اعزاز نہیں ہو سکتا۔ ایسا ہی ہے جیسے ایک دوسرے آیت میں ہے، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض۔ اپنے مقبولان بارگاہ کا اعزاز بڑھانا مقصود ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انسان کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ وہ اللہ کا عبد کامل بن جائے، اس لیے کہ خصوص اعزاز کے مقام پر آپ کی بہت سی صفات کمال میں اس سے صفت عبدیت کو اختیار کیا گیا، اور اس لفظ سے ایک بڑا فائدہ یہ بھی مقصود ہے کہ اس حیرت انگیز سفر سے، جس میں اول سے آخر تک سب فوق العادت معجزات ہی ہیں، کسی کو خدائی کا وہم نہ ہو جائے۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے سے عیسائیوں کو دھوکہ لگا ہے، اس لیے لفظ عبد کہہ کر یہ بتلا دیا کہ ان تمام صفات و کمالات اور معجزات کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، خدا نہیں۔ معراج کے جسمانی ہونے پر قرآن و سنت کے دلائل اور اجماع۔ قرآن مجید کے ارشادات اور احادیث متواترہ سے ثابت ہے کہ اسراء اور معراج کا تمام سفر صرف روحانی نہیں تھا بلکہ جسمانی تھا۔ جیسے عام انسان سفر کرتے ہیں، قرآن کریم کے پہلے ہی لفظ سبحانہ میں اس طرف اشارہ موجود ہے کہ ان کے اس لفظ تعجب اور کسی عظیم الشان امر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگر معراج صرف روحانی بطور خواب کے ہوتی تو اس میں کون سی عجیب بات ہے؟ خواب تو ہر مسلمان بلکہ ہر انسان دیکھ سکتا ہے کہ میں آسمان پر گیا، فلاں فلاں کام کیے۔ دوسرا اشارہ لفظ عبد سے اسی طرف اشارہ ہے۔ لفظ عبد صرف روح نہیں بلکہ جسم و روح کے مجموعہ کا نام ہے۔ اس کے علاوہ واقعہ معراج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہ کو بتلایا تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ دیا کہ آپ اس کا کسی سے ذکر نہ کریں، ورنہ لوگ اور زیادہ تکذیب کریں گے۔ اگر معاملہ خواب کا ہوتا تو اس میں تکذیب کی کیا بات تھی؟ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں پر اس کا اظہار کیا
تو کفار مکہ نے تکذیب کی اور مذاق اڑایا، یہاں تک کہ بعض نو مسلم اس خبر کو سن کر مرتد ہو گئے۔ اگر خواب کا معاملہ ہوتا تو ان معاملات کا کیا امکان تھا، اور یہ بات اس کے منافی نہیں کہ آپ کو اس سے پہلے اور بعد میں کوئی معراج روحانی بصورت خواب بھی ہوئی ہو۔ جمہور امت کے نزدیک آیت قرآن وما جعلنا الرؤیا التي اریناک میں رؤیا سے مراد رؤیت ہے، مگر اس کو بلفظ رؤیا جو اکثر خواب دیکھنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے تعبیر کرنے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس معاملہ کو تشبیہ کے طور پر رؤیا کہا گیا ہو، کہ اس کی مثال ایسی جیسے کوئی خواب دیکھ لے، اور اگر رؤیا کے معنی خواب ہی کے لیے جائے تو یہ بھی کچھ بعید نہیں کہ واقع معراج جسمانی کے علاوہ اس سے پہلے یا پیچھے یہ معراج روحانی بطور خواب بھی ہوئی ہو۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہما جس کا واقعہ خواب ہونا منقول ہے وہ بھی اپنی جگہ صحیح ہے، مگر اس سے لازم نہیں آتا کہ معراج جسمانی نہ ہوئی ہو۔ تفسیر قرطبی میں ہے کہ احادیث اسراء کی متواتر ہے، اور نقاش نے 20 صحابہ کرام کی روایت اس باب میں نقل کی، اور قاضی عیاض نے شفا میں اور زیادہ تفصیل لی ہے۔ امام ابن کثیر نے تفسیر میں ان تمام روایت کو پوری جرح و تعدیل کے ساتھ نقل کیا ہے، پھر 25 صحابہ کرام کی اسماء ذکر کیے ہیں جن سے یہ روایات منقول ہے۔ حضرت عمر، حضرت علی، ابو ذر غفاری، مالک ابن صعصع، ابو ہریرہ، ابو سعید ابن عباس، شداد ابن اوس، ابی ابن کعب، عبد الرحمن ابن قرظ وغیرہ وغیرہ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں آیت مذکورہ کی تفسیر و حدیث متعلقہ کی تفصیل بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ حق بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر اسراء بیداری میں پیش آیا، خواب میں نہیں۔ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک یہ سفر براق پر ہوا۔ جب دروازہ بیت المقدس پر پہنچے تو براق کو دروازے کے قریب باندھ دیا، اور آپ مسجد بیت المقدس میں داخل ہوئے، اور اس کے بعد قبلہ کی طرف تحیت المسجد کی 2 رکعتیں ادا فرمائی۔ اس کے بعد ایک زینہ لایا گیا جس میں نیچے سے اوپر جانے کے درجے بنے ہوئے تھے۔ اس زینہ کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر تشریف لے گئے، اس کے بعد باقی آسمانوں پر تشریف لے گئے۔ اس زینہ کی حقیقت تو اللہ تعالیٰ کی معلوم ہے کہ کیا اور کیسا تھا۔ آج کل بھی زینہ کی بہت سی قسمیں دنیا میں رائج ہیں۔ ایسے زینے بھی ہیں جو خود حرکت میں لفٹ کی صورت کے ذریعے کے زینے بھی ہے، اور اس معجزانہ زینے کے متعلق کسی شک و شبہ میں پڑنے کا کوئی مقام نہیں۔ ہر آسمان میں وہاں کے فرشتوں نے آپ کا استقبال کیا، اور ہر آسمان میں ان انبیاء علیہ السلام سے ملاقات ہوئی جن کا مقام کسی معین آسمان میں ہے۔ مثلا 6 آسمان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، 7ویں میں خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر آپ ان تمام انبیاء کرام کے مقامات سے بھی آگے تشریف لے گئے، اور ایک ایسے میدان میں پہنچے جہاں قلم تقدیر کے لکھنے کی آواز سنائی دے رہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا کو دیکھا جس پر اللہ جل شانہ کے حکم سے سونے کے پروانے اور مختلف رنگ کے پروانے گر رہے تھے، اور جس کو اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے گھیرا ہوا تھا۔ اسی جگہ حضرت جبریل امین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصلی شکل میں دیکھا جن کے 600 بازو تھے، اور وہیں پر ایک رپ رپ سبز رنگ کے دیکھا جس نے افق کو گھیرا ہوا تھا۔ رپ رپ ہرے رنگ کی پھال کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المعمور کو بھی دیکھا۔ رپ رپ یہ سبز ہرے رنگ کی پال کی، اور آپ نے بیت المعمور کو بھی دیکھا جس کے پاس بانی کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیوار سے کمر لگائے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس بیت المعمور میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں جن کی باری دوبارہ داخل ہونے کی قیامت تک نہیں آتی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور دوزخ کا بچشم خود معائنہ فرمایا۔ اس وقت آپ کی امت پر اول 50 نمازوں کے فرض ہونے کا حکم ملا، پھر تخفیف کر کے 5 کر دی گئی۔ اس سے تمام عبارات کے اندر نماز کی خاص اہمیت اور فضیلت ثابت ہوتی ہے۔
اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس بیت المقدس میں اترے، اور جن انبیاء علیہ السلام کے ساتھ مختلف آسمانوں میں ملاقات ہوئی تھی وہ بھی آپ کے ساتھ اترے، گویا آپ کو رخصت کرنے کے لیے بیت المقدس تک ساتھ آئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا وقت ہو جانے پر سب انبیاء کرام کے ساتھ نماز ادا فرمائی۔ یہ بھی احتمال ہے کہ یہ نماز اسی دن صبح کی نماز ہے۔ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ امامت انبیاء کا واقعہ بعض حضرات کے نزدیک آسمان پر جانے سے پہلے پیش آئے، لیکن ظاہر یہ ہے کہ یہ واقعہ واپسی کے بعد ہوا، کہ ان کے آسمانوں پر انبیاء علیہ السلام سے ملاقات کے واقعہ میں یہ منقول ہے کہ سب انبیاء علیہ السلام سے جبریل امین نے آپ کا تعارف کرایا۔ اگر واقع امامت پہلے ہو چکا ہوتا تو یہاں تعارف کی ضرورت نہ ہوتی، اور یوں بھی ظاہر ہے کہ اس سفر کا اصل مقصد ملائے اعلیٰ میں جانے کا تھا، پہلے اسی کو پورا کرنا اقرب معلوم ہوتا ہے۔ پھر جب اس اصل کام سے برآمد ہوئی تو تمام انبیاء علیہ السلام آپ کے ساتھ رخصت کے لیے بیت المقدس تک آئے، اور آپ کو جبریل امین کے اشارہ سے سب کا امام بنا کر آپ کی سیادت اور سب پر فضیلت کا عملی ثبوت دیا گیا۔ اس کے بعد آپ سلام بیت المقدس سے رخصت ہوئے اور براق پر سوار ہو کر اندھیرے وقت میں مکہ معظمہ میں پہنچ گئے۔ تو اس واقع معراج کے غیر مسلموں نے بھی اس کی گواہی دی، اور قافلے کی نشاندہی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ مشرکین نے اعتراض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جوابات بھی دیے۔ ستونوں کے بارے میں، بیت المقدس کے ستونوں کے بارے میں پوچھا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے سامنے وہ پیش کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جوابات دیے گئے۔ تو یہ روحانی نہیں تھا بلکہ جسمانی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور اعزاز دیا گیا تھا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمت